اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، جاؤوا بالافک، لائے ہیں وہ بہتان، بے شک جو لوگ لائے وہ بہتان، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوه شرا لکم، نہ گمان کرو اس کو برا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ نہ گمان کرو تم اس کو برا اپنے لیے، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو کمایا اس نے گناہ سے، ہر شخص کے لیے ہے اس میں سے جو کمایا اس نے گناہ سے۔ والذی تولی کبرہ، اور جو شخص ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا ان میں سے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے سزا ہے دردناک۔ ان آیات مبارکہ میں واقعہ افک کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی کل میں نے عرض کر دی تھی۔ اب اس سلسلے میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں تو یہ ضروری تفصیل تو آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اس سلسلہ میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں ان کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ بالیقین تم میں سے ایک گروہ ہے۔ افک، افک کے اصلی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پلٹ دینا، بدل دینا، اور افک سے مراد وہ بدترین قسم کا جھوٹ ہے جو حق کو باطل سے بدل دے اور متقی کو، نیک آدمی کو فاسق بنا دے، گنہگار بنا دے۔ یعنی ایسا جھوٹ جو کسی کی نیکی اور تقوی کو خاک میں ملا دے اور اس کو گنہگار ثابت کر دے۔ وہ اگرچہ ہوتا نہیں اس سے، لیکن بہرحال کوئی شخص ایسا جھوٹ کسی پر بولتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے شروع میں ہی یہ الفاظ لا کر معاملے کا سارا پول کھول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ افک ہے۔ افک یہ ایک متقیہ کو، یہ ایک عفیفہ کو، یہ ایک پاک باز خاتون کو فرمایا جھوٹی داغدار کرنے کی کوشش ہے جو ناکام ہوئی ہے، اور ایسا کرنے والے نامراد ہوئے۔ لفظ افک نے ہی سارے معاملے کو واضح کر دیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ، عصبہ کسے کہتے ہیں؟ عصبہ کا معنی ہے جماعت،
اور گروہ 3 سے 40 تک اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک جماعت تھی تم میں سے اے قرآن کے مخاطبین، تو اس عصبہ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ بہت معمولی تعداد ہے جو اس جھوٹ کا یا اس طوفان کا حصہ بنی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اور عمومی جماعت اس جھوٹ سے کنارہ کش رہی۔ من قوم سے مراد مومنین کی جماعت ہے۔ اس تہمت کا اصل گھڑنے والا تو اگرچہ عبداللہ بن ابی تھا جو مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، مگر چونکہ وہ اسلام کا بظاہر دعوے دار تھا تو اس لیے بظاہر وہ بھی من قوم میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ جو 2 مرد اور 1 عورت اس طوفان میں شریک ہو گئے تھے وہ تو یقیناً من قوم میں شامل ہیں۔ اس طرح اس پہلی آیت میں گویا ان لوگوں کو تسلی کر دی، ان لوگوں کی تسلی کر دی کہ وہ اس بری حرکت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، اگرچہ انہوں نے اب اگر کوئی تہمت لگائے گا اما عائشہ پر تو اب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اس وقت تو آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اب تو آیات نازل ہو گئی ہیں جب ان کی برات اور پاکیزگی میں، تو اب کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کرے۔ تو انہیں یہ بتلایا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں بدستور جو ہے شامل ہیں، وہ اطمینان رکھیں۔ قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے کہ جب قرآن کوئی شدید وعید سناتا ہے، یعنی جب کوئی شدید ڈر سناتا ہے، تو جو لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں ان کا پہلے ہی استثناء کر دیتا ہے۔ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 16 میں میدان جہاد سے بھاگنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے، لیکن جو لوگ میدان جہاد سے اس لیے واپس آتے ہیں کہ اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہیں یا جنگ میں اپنا انداز بدلتے ہیں، پینترا بدلتے ہیں، تو فرمایا وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو پلٹ کر حملہ کرنے کی نیت سے اگر کوئی پیچھے آیا ہے، وقتی طور پر اس نے پسپائی اختیار کی ہے، تو اس کو جہاد سے پیچھے رہنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جہاں قرآن کوئی ڈانٹ، کوئی سزا سناتا ہے، جو لوگ اس کے مستحق نہیں ہوتے قرآن ان کا پہلے سے استثناء کر دیتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال سورہ انفال میں آیت نمبر 16 میں میدان جہاد سے بھاگنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے، تو پینترا بدلنے کے طور پر میدان سے ہٹنے والوں کا پہلے ہی وہ استثناء کر دیا۔ یا دیکھیے جس طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں بصورت جبر دین سے پھرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے، بس پہلے ہی اس شخص کو مستثنیٰ کر دیا جو صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر اطمینان رکھتا ہے اور مطمئن ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو لوگ جبراً دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو یہ دین کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، انہیں عزیمت اختیار کرنی چاہیے تھی، ہر طرح کا یہ جبر برداشت کرتے لیکن دین سے باہر نہ جاتے۔ لیکن اگر کسی شخص کا دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن وہ زبان سے جبر کی وجہ سے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیتا ہے جو اسلام کے منافی ہے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ دل سے تو کافر نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ تہمت لگانے والوں کو سخت وعید سنائی جائے گی، اس لیے پہلے ہی ان کی ایک طرح سے تسلی کر دی کہ وہ اس حرکت سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے، لیکن وعید سخت ہے، اور اب بھی وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص
قرآن حکیم کی ان آیات کے نزول کے بعد بھی وہی سوچ رکھتا ہے جو عبداللہ بن ابی کی تھی تو اس سے بڑا مرتد اور کافر کوئی نہیں۔ دوسری بات، لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا کہ تم اس تہمت کے واقعہ کو اپنے حق میں شر اور برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مسلمانوں کا غصہ ہلکا کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طوفان بدتمیزی سے انتہائی پریشان تھے۔ تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اس واقعہ تہمت کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر یہ بات آئی، اور وہ برات نازل ہونے کے بعد پھر پتہ نہیں جو لوگ اس میں مبتلا تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ ممکن تھا وہ ان کا قیمہ بنا دیتے، اس لیے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ اس شر میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی منافقوں کے اس شر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس کو پیش نظر رکھیں، اپنے طور پر از خود کوئی اقدام نہ کریں، الا یہ کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کی اتباع کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعہ میں خیر کا پہلو کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس واقعہ میں خیر کا جو پہلو ہے وہ کیسے ہے؟ تو اس واقعہ میں خیر کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے چیدہ چیدہ یہ ہیں۔ نمبر ایک تو خیر کا یہ پہلو ہے کہ اس واقعہ کی وجہ سے اس حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے۔ زمانہ نبوت میں جو اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں تو وہ یعنی زنا کرنے، شراب پینے کے، تہمت لگانے کے، زہار کرنے کے جو بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ قدرتی اور تکوینی طور پر رونما ہو گئے۔ وہ کوئی کسی کے نفس کی گندگی کی وجہ سے پیش نہیں آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے کوئی گندے لوگ تھے، نہیں، یہ قدرتی طور پر اس لیے پیش آئے ہیں کہ تاکہ شریعت میں کیا ہو جائے، قانون سازی ہو جائے، اور اس حوالے سے آئندہ کے لیے انسانوں کے لیے ایک قانون اور رہنما اصول آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، بلکہ یعنی آپ کی زندگی میں زنا کرنے والے مردوں عورتوں کے حالات روایات میں اگر آپ پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے دل صاف تھے، اور وہ گناہ سے ایسی توبہ کرتے تھے کہ اگر ایک امت یا ایک شہر پر وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخششیں ہو جائیں۔ تو یہ واقعات کوئی نفس کی گندگی سے نہیں ہوئے، خبث نفس سے نہیں ہوئے، بلکہ وہ واقعات قانون سازی اور تشریع یعنی شریعت کے قانون کے مقصد کی وجہ سے گویا کہ تاکہ وہ مقصد جو ہے واضح ہو جائے شریعت کے قانون کا، اس مقصد سے یہ سارے واقعات ہوئے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ احکام کی آیتوں کے نزول سے پہلے کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا، اس کا خوب چرچا ہوتا تھا، کوئی بھی واقعہ لوگ اس حکم کے منتظر ہو جاتے تھے، پھر متعلقہ آیات نازل ہوتی تھی۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں، شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ہلال بن امیہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔
کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ غیر مرد کو نازیبا حرکات کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر ہم کوڑے برسائیں گے، حد قذف لگے گی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس طرح اس بات کا چرچا ہوتا رہا کئی دن، تو سارا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو گیا کہ شوہر کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ ایسی صورت پیش آنے پر گواہ تلاش کرے، اور اگر وہ جائے بھی تو کیا ملے گا؟ لوگوں کے آنے تک تو وہ جناب والا سرک جائیں گے دونوں۔ جب لوگ گویا کہ بے تاب ہوئے کہ اب کیا اللہ کا حکم آئے گا، انتظار میں رہے، تو پھر لعان کی آیات نازل ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں پر پھر عمل ان کو کر کے دکھلایا، تفریق کرائی ان میں۔ چنانچہ صحابہ کرام ان آیات میں جو حکم آئے تھے پھر ان کی حکمت کو بخوبی سمجھ گئے۔ اسی طرح تہمت زنا کی سزا کو سمجھانے کے لیے، قابل فہم بنانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اگر عام مسلمانوں میں یہ واقعہ پیش آتا تو معاملے کی سنگینی اتنی واضح نہ ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور پھر آپ کی بھی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی اور سب سے محبوب بیوی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے سے یہ صورتحال مزید واضح ہوئی ہے۔ تو یہ اس واقعہ میں خیر کا پہلو ہے، خیر کا پہلو کہ اللہ کا حکم آ گیا تہمت لگانے والوں کے خلاف۔ یہ اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور دوسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ آیات براءت اور یہ آیات نازل ہونے سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت واضح ہوئی ہے۔ اس واقعے سے پھر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہونے سے گویا آپ کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی ایک خصوصیت نہیں بلکہ ان کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو احادیث مبارکہ میں مروی ہیں۔ تو اب دیکھیے، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ صرف 2 بیویوں سے نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کرایا ہے، ایک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے نکاح کا حکم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی کہ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے سلسلہ میں کہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین خواب میں ایک ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ چنانچہ اس وحی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ وہ تقریباً مطلب یہ ہے بیوائیں وغیرہ تھیں۔ اور تیسری خصوصیت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ بوقت وفات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھی خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوئی۔
पांचवी खसूसियत ये है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त भी वही नाजिल होती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ एक लिहाफ में बिस्तर पर लेटे होते थे। किसी भी दूसरी बीवी साहिबा को ये फजीलत हासिल नहीं। अब देखिए, वो लिहाफ पाक, वो बिस्तर पाक, पैगंबर पाक, तो आयशा भी पाक, सुबहान अल्लाह। तो फरमाया कि क्योंकि अल्लाह का कलाम आपको पता है, इसको तो कुछ छू भी नहीं सकता बग़ैर तहारत के, तो अम्मा भी पाक हैं, पाक पैगंबर भी पाक हैं, अल्लाह का कलाम भी पाक है। तो ये आपकी खसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक़्त भी वही नाजिल हो जाती थी जब आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ एक ही लिहाफ में महव इस्तिराहत होते थे, तो किसी भी दूसरी गोया के ज़ौजा मुतहरा को ये फजीलत हासिल नहीं। और इसी तरह नंबर 6, हज़रत जिब्राइल अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम कहलवाया। ये फजीलत भी किसी और ज़ौजा मुतहरा को हासिल नहीं। और इसी तरह नंबर 7, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई, तो अल्लाह ताला ने, ये औरत की आदत होती है, तो अल्लाह ताला ने एक शीर खार बच्चे को माशाअल्लाह बोलने की सलाहियत देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को अल्लाह ने ज़हर फरमा दी। और हज़रत मरियम सिद्दीक़ा की इज़्ज़त पर लोगों ने हमला किया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने गोद में बोलने की सलाहियत दी जब अभी आप नवमौलूद थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही से हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने बरी फरमा दिया। लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 10 आयतें नाजिल फरमा कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात का ऐलान किया, जिससे उनकी इज़्ज़त में और इजाफा होगा। इसके अलावा आप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की साहबजादी हैं, खुद भी सदीक़ा हैं, और ये भी उनका एजाज़ है कि उनसे अल्लाह ने दुनिया ही में मग़फ़िरत और उम्दा रिज़्क़ करीम, उम्दा रिज़्क़ का अल्लाह ने वादा फरमाया। तो ये गोया कि हज़रत आयशा की शान ज़ाहिर होनी थी, तो इसलिए फरमाया ला तहसबुहु शर्रन लकुम, इसको तुम अपने हक में बुरा ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये वाक़या तो तुम्हारे हक में बेहतर साबित हुआ है। और इस वाक़े के बेहतर होने का तीसरा पहलू ये है कि मुसलमानों के लिए ये वाक़या बायस बरकत है। देखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार इस वाक़या के बाद एक मर्तबा और भी गुम होता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद बयान करती हैं कि एक सफ़र में मेरा हार गुम हो गया, तो काफ़िला उसकी तलाश में रुक गया, यहाँ तक कि फ़जर की नमाज का वक्त आ गया। अब लोगों के पास पानी नहीं, लोग पानी के पास नहीं, न तालाब के पास लोग हैं, न लोगों के पास अपना पानी, तो लोग बहुत परेशान हुए। हज़रत अबू बकर से शिकायत की, उन्होंने कहा जी देखो आपकी बेटी की वजह से हमारा काफ़िला रुका हुआ है। तो उन्होंने हज़रत आयशा को तंबीह की, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक़्त तयम्मुम का हुक्म नाज़िल फरमाया कि फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममु सईदन तय्यबा, कि अगर तुम पानी न पाओ तो कोई बात नहीं है, फिर तुम तहारत हासिल कर लो पाक मट्टी से। तो उस वक़्त हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मा हिया बि अव्वलि बरकतिकुम या आल अबी बकर, कि ऐ आले अबी बकर, यानी ऐ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब आपका हार गुम हुआ था
تو نور کی کتنی آیتیں آئی تھیں؟ نور کی آیات آئی تھی 10 برات والی، جو مسلمانوں کے لیے برکت ثابت ہوئی ہیں، اور اب آپ کا ہار گم ہوا ہے دوسری مرتبہ، تو اس میں بھی برکت ہی ہے، اس میں بھی برکت ہی ہے کہ تیمم کا حکم نازل ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ہار گم ہوا تو بھی پاکی کا حکم تھا، دوسری دفعہ ہار گم ہوا تو بھی پاکی کا حکم ہے۔ واہ واہ، تو بھی طہارت کا حکم ہے۔ خیر بہرحال جب دوسری دفعہ ہار گم ہوا تو تلاش کیا، نہیں ملا، تو کہا چلو چھوڑو ہار کو، چلتے ہیں۔ تو جب قافلہ روانہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کھڑا ہوا تو ہار اس اونٹ کے نیچے سے ملا۔ بہرحال تیسری بات فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ فرمایا تہمت میں حصہ لینے والے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، ہر شخص اپنے جرم کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ واقعہ کا اصل کردار کون تھا، تو اس سلسلے میں روایات بہرحال مختلف ہیں۔ اکثر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ بڑا مجرم تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان اصل تھے، لیکن یہ اس کا ایک حصہ تو ضرور تھے، لیکن اصل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ آگے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، کہ جو ان میں سے جو اس واقعہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، یا جو بڑا ذمہ دار ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم۔ اس کے لیے فرمایا کہ المناک، تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ایک واقعہ کا اصل مجرم جو تھا وہ تو عبداللہ بن ابی تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے، تو اس کو تو کوڑے نہیں لگے تھے۔ واقعہ کا اصل مجرم تو سزا سے بچ گیا، تو فرمایا بچا نہیں ہے، بے شک اس کو دنیا میں کوڑے نہیں لگے، منافق تھا نا، اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، کیونکہ دنیا کی سزا ہلکی ہوتی ہے اور آخرت کی سزا سخت ہے۔ تو جب اس کے متعلق خود اللہ نے فرما دیا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کوڑے نہیں لگوائے، اور باقیوں کو کوڑے کی سزا ملی ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے۔ تو بہرحال یہ 4 تمہیدی باتیں ہیں۔ اس کے بعد واقعہ افک کے حوالے سے مزید 7 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، جو یہ ان باتوں کے 4 باتوں کے بعد جو مزید 7 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں آپس میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں آپس میں حسن ظن جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ یہ اصلاح معاشرے کا خاص گر ہے کہ مسلمان باہم اچھا گمان ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں اچھا گمان نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح بہتان ہے۔ یہ ایک اچھے گمان کی تعلیم ہے۔ اسلامی معاشرت میں ہر مرد عورت کو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، جب تک کسی کے خلاف کوئی قطعی اور پکی گواہی اور کافی شرعی ثبوت نہ مل جائیں تو زبان نہیں کھولنی چاہیے، ویسے بھی نہیں کھولنی چاہیے، مل بھی جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے،
جو شخص بغیر شرعی ثبوت کے کسی پر الزام لگائے اس کی بات کا رد کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ پیچھے مدد کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ جب یہ واقعہ لوگوں میں پھیل رہا تھا اور بات چیت ہو رہی تھی تو ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کہ لوگ حضرت عائشہ کی نسبت ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فوراً کہا جھوٹے ہیں جھوٹے۔ اور پھر اب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بتاؤ تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ تو ابو ایوب نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ کے بندی تو نہیں کر سکتی، ابو ایوب کی بیوی ہو کر تو پیغمبر کی بیوی ہو کر ایسا کر سکتی؟ اور وہ فرمانے لگے سنو اللہ کی قسم عائشہ تم سے تو کہیں زیادہ افضل ہے، پھر ان کی نسبت ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ لوگ ایسا کریں؟ لوگوں کی بات بھی نقل نہ کرو۔ تو ان کی نسبت بغیر کسی وجہ کے گمان ایسا کیوں کر سکتے ہیں آپ؟ بِأَنفُسِهِمْ، یعنی اپنے لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اس طرح گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اس جملے میں کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام اور رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے سب مسلمانوں کو ایک رشتے میں جوڑا ہے، ایک وجود میں جوڑا ہے۔ تو جو خود ہی اپنے وجود کے کس حصے کو تکلیف دیتا ہے تو باقی جسم کا حصہ درد کو محسوس کرے گا۔ جو کسی مسلمان کو رسوا کرنے کی ٹھان لیتا ہے اللہ اس کو رسوا کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک میں تعبیر کئی جگہ آئی ہے۔ دیکھو مثلا قرآن نے کہا ہے نا سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 میں لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ اور اسی طرح فرمایا لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں۔ اور اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں یعنی اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح ہوتا؟ اللہ اکبر۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان اور حسن ظن رکھنے کا حکم ہے اور بغیر دلیل کے بات کو رد کرنا واجب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی یہ واقعہ سنتے ہی اس بات کی تردید کیوں نہیں کی؟ ایک مہینہ تک انہوں نے گویا تردد کی حالت میں کیوں رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت جو ہے یہ آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی، تو پہلے اس قسم کا کوئی حکم نہیں تھا یا ہدایت نہیں تھی، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حسن ظن کیوں نہیں رکھا۔ دوسرا اصل بات یہ ہے کہ شوہر اور والدین کا معاملہ ذرا دوسروں سے اس طرح کے معاملات میں مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیے شوہر اگر تردید کرے گا تو بھی باتیں بنانے والوں کی زبان نہیں رکے گی اور کہیں گے دیکھو جی یہ رن مرید ہے، دیکھو جی یہ شوہر کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، اس کو اپنی بیوی کے عیب نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر باپ جو ہے اگر وہ تردید کرے یا حسن ظن رکھے تو وہ لوگ کہیں گے، پتہ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی کہ باپ اگر بیٹی کی حمایت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا جی، اور کون کرے گا جی؟
تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہیں بھی مشکل، نہ کہیں بھی مشکل، تو اس لیے تردید وہ کرتے بھی تو اس کا یعنی وہ لا حاصل تھی. ورنہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اور اس میں صاف صاف فرمایا، اور یہ حسن ظن نہیں تھا کہ میں اپنی اہلیہ کے بارے میں بھلائی اور نیکی کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی اور بات ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا. اور آپ کی والدہ ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو بات کہی کہ خوبصورت عورت جب کسی آدمی کی چہیتی بیوی ہوتی ہے اور پھر اس کی سوکریں بھی ہوتی ہیں تو اکثر ایسی باتیں پیش آتی رہتی ہیں. یہ باتیں بے دلیل ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. تو اب دیکھ لیں نبی علیہ السلام ہے جی کہ ذہن میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا، اور ان کے والدین کے ذہن میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا، وہ حسن ظن رکھتے تھے. تو لہذا جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات کسی کے متعلق آ جائے تو حسن ظن رکھو، تو ہم سب مسلمانوں کو حسن ظن رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. آیت نمبر 13. کیوں نہیں لائے وہ اپنے اس جھوٹی تہمت پر 4 گواہ؟ اگر نہیں لا سکے تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو یہ تیسری بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب ٹال جائے تو الگ بات ہے. فرمایا اور اگر تم پر دنیا اور آخرت کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ضرور اس معاملے میں جس میں تم پر مشغول تھے بڑا عذاب پہنچتا، کیونکہ تم 4 گواہ نہیں لائے. تو یہ فرمایا تہمت لگانے والے گواہ پیش نہ کر سکیں تو اسلام کی نظر میں اور اسلامی قانون کی نظر میں وہ جھوٹے ہیں. فرمایا وہ لوگ اس جو بات انہوں نے پھیلائی اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک یعنی قانون اسلامی کے نظر میں وہی جھوٹے قرار دیے جائیں گے اور ان پر تہمت کی حد لگے گی. اگرچہ یہ احتمال ہے کہ وہ سچے ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے احکام تو ظاہری طور پر نافذ ہوتے ہیں، حقیقت حال کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ 4 گواہوں سے الزام ثابت نہ کر سکنے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ تہمت لگانے والا یقیناً جھوٹا ہے؟ ممکن ہے وہ سچا ہو، ممکن ہے زنا کا معاملہ خود اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، مگر گواہ موجود نہ ہوں تو یہ الگ بات ہے وہ پیش نہ کر سکے. پھر اس کو اتنی سخت سزا 80 کوڑے کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ بات ممکن ہے، مگر قانون سازی میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، کیونکہ قانون کا مدار ظاہری حالت پر ہوتا ہے، حقیقی حالات پر نہیں ہوتا. جیسے دیکھیے قاضی مدعی کے گواہوں پر اور مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ مدعی کے گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدعا علیہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، مگر چونکہ فیصلہ کرنے کی قاضی کے سامنے اور کوئی صورت نہیں، اس لیے فیصلہ اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. اور اسی طرح الزام تراشی پر بھی گواہ قائم کرنے ضروری ہیں. اگر صرف الزام لگانے والے کی بات مان لی جائے تو پھر ملزم پر بغیر گواہوں کے سزا کا جاری کرنا لازم آئے گا، یہ کہاں جائز؟ باقی رہا تہمت لگانے کا وہ معاملہ، وہ تو بولنے پر مجبور نہیں ہے. اگر تہمت لگانے والے کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ خاموش رہے، کسی کا راز کیوں فاش کرتا ہے؟ البتہ شوہر اپنے بیوی کے معاملے میں بولنے پر مجبور ہے، اس کا معاملہ اور ہے، کیونکہ بیوی کی حفاظت اور حرم اس کو محبوب اور مطلوب ہے، اس لیے اس سے گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، پھر لیان کرایا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا
وہ لوگ اس بات پر جو انہوں نے گھڑی 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے۔ فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگلی آیت سے انشاءاللہ کل کے درس میں معروضات عرض کریں گے۔ آج کا درس اختتام پذیر ہوا انہی معروضات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلاؤ محمد کو، جلدی کرو، چلا جا رہا ہے۔ میں 40 منٹ تک رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، جاؤوا بالافک، لائے ہیں وہ بہتان، بے شک جو لوگ لائے وہ بہتان، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ گمان کرو اس کو برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ نہ گمان کرو تم اس کو برا اپنے لیے، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو کمایا اس نے گناہ سے، ہر شخص کے لیے ہے اس میں سے جو کمایا اس نے گناہ سے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جو شخص ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے سزا ہے دردناک۔ ان آیات مبارکہ میں واقعہ افک کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ام المومنین